چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ سے پروگرام میں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے ہم قرآن پاک بھی سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا۔ کتنی بار؟ 1000۔ 1000 بار۔ جو شخص ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے۔ سورہ قلم کی 22 آیات ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب ریڈی ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر بتاؤں گا، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نون۔ کیا ہے؟ نون۔ اور نون پر کیا ہے؟ زبر بھی نہیں ہے، تشدید بھی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو آپ نون پر چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جزم کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں نون ساکن ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور اخفا میں ہم گنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گنہ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں ہم گنہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے طا۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حرف مستعلیہ نہیں، کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اور حروف مستعلیہ کو ہم ہر حالت میں ہمیشہ، یعنی جہاں بھی آتے ہیں نا، انہیں پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو طا کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اسی طرح قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے بھی ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایک قاعدہ بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی میم ساکن ہے اور اس کے بعد با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے؟ نہیں۔ میم ہے؟ نہیں ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اظہار شفوی میں ہم گنہ نہیں کریں گے، تو یہاں بھی آپ نے گنہ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں گے یہ لکھا ہوا ہے خا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی قاعدہ بتایا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض ہوتا ہے۔ یہاں واو مدہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں یا مدہ ہے، اور اس کے بعد بھی جب ہم یہاں وقف کریں گے نا تو نون ساکن ہو جائے گا، تو یہاں مد عارض کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کون سا قاعدہ ہوگا؟
कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिस। मद्दे आरिस का कायदा होगा। और मद्दे आरिस को हम खींचते कितना है, किसी को मालूम है? आप बताएं। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। जी आप 2 या 2.5 2 या 2.5 अलिफ के बराबर। दोनों ने गलत बताया। मद्दे आरिस को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यानी चाहें तो 1 अलिफ के बराबर खींचें, चाहें तो 2 अलिफ के बराबर खींचें और चाहें तो 3 अलिफ के बराबर खींचें। इन तीनों चीज़ों का आपको इख्तियार है। तो इन दोनों जगहों पर मद्दे आरिस हो रहा है, तो इन दोनों जगहों पर आपको 3 चीज़ों का इख्तियार है। ठीक है, 1 अलिफ के बराबर खींचें, 2 अलिफ के बराबर खींचें या फिर 3 3 अलिफ के बराबर खींचें। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें नून साकिन है और इसके बाद आ रहा है लाम। किसी को मालूम है यहाँ कौन सा कायदा होगा? बताएं। इदगाम। इदगाम का कायदा होगा। प्यारे बच्चों नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून वो 6 हैं। ठीक है, हुरूफ यरमलून 6 हैं। पिछले एपिसोड में बता भी चुका हूँ कौन कौन से 6 हुरूफ हैं। अगर उन 6 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम का कायदा होता है। कौन सा कायदा होता है? इदगाम। कौन सा कायदा होता है? इदगाम। इदगाम का कायदा होता है। ठीक है, तो 6 हुरूफ में से एक हर्फ रा और दूसरा हर्फ लाम। अगर रा और लाम आ जाए ना तो वहाँ पर हम गुन्ना नहीं करते, बाकी 4 हुरूफ में हम गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर लाम आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें दाल है और दाल पर क्या है? जज़म। जज़म, यानी दाल साकिन है। दाल हुरूफ कलकला में से है और जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है, यानी आवाज़ जो है वो लौटती हुई महसूस होगी। लिहाजा यहाँ पर जब आप दाल की अदायगी करेंगे तो आवाज़ लौटती हुई महसूस होनी चाहिए। यानी ऐसे पढ़ेंगे यदखुलन्नहा, यदखुलन्नहा नहीं, यदखुलन्नहा पढ़ें। यदखुलन्नहा। यदखुलन्नहा। ठीक है, जब आयत पढ़ेंगे तो आगे से मिलाकर पढ़ेंगे इसे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखें नून मुशद्दद है। क्या है? नून मुशद्दद। यानी नून पर तशदीद आ रही है। जब नून पर तशदीद आ जाए तो उसे नून मुशद्दद कहते हैं। इसी तरह मीम मुशद्दद हो, यानी नून या मीम पर तशदीद आ जाए तो वहाँ हम गुन्ना करते हैं, यानी नाक में आवाज़ ले जाकर उसकी अदायगी करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है कि गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। कितनी है? 1 अलिफ के बराबर। कितनी है? 1 अलिफ के बराबर। जहां भी मैंने आपको बताया ना यहाँ गुन्ना करना है तो वहां आप 1 अलिफ की मिकदार तक गुन्ना करेंगे, यानी 1 अलिफ की मिकदार तक आपने नाक में आवाज़ ले जाकर उसकी अदायगी करनी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ इक्फा हो रहा था, यहाँ भी जब आप गुन्ना करेंगे ना तो 1 अलिफ की मिकदार तक नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी करेंगे। इसी तरह यहाँ गुन्ना करना है तो यहाँ भी 1 अलिफ की मिकदार तक नाक में आवाज़ ले जाकर इसकी अदायगी करेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है। यहाँ इदगाम का कायदा होगा और यहाँ गुन्ना भी करेंगे। तो ये कवायद हमारे प्यारे बच्चों हो गए मुकम्मल। अब आइए मिलकर इन आयात की तिलावत करते हैं। फंतलकू, 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 फा को पुर नहीं पढ़ना। ठीक है, फंतलकू, फंतलकू, फंतलकू फंतलकू, वहुम यतखाफतून, वहुम यतखाफतून, वहुम यतखाफतून, वहुम यतखाफतून, वहुम यतखाफतून, वहुम यतखाफतून, फंतलकू वहुम यतखाफतून। फंतलकू वहुम यतखाफतून। अच्छा, फंतलकू फा को पुर नहीं पढ़ना। ठीक है, फा को बारीकी पढ़ना है। बाज़ बच्चे फा को भी पुर पढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना। फंतलकू वहुम यतखाफतून, फंतलकू वहुम यतखाफतून, फंतलकू वहुम यतखाफतून। फंतलकू वहुम यतखाफतून। कोई सुनाएगा ये आयत? आप पढ़ें। फंतलकू वहुम यतखाफतून, एक और बार। फंतलकू वहुम यतखाफतून, फंतलकू वहुम यतखाफतून। फंतलकू वहुम यतखाफतून। अच्छी कोशिश है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है। आपने आवाज़ को जो है वो थोड़ा खोल कर पढ़ने की कोशिश करें। आवाज़ को बंद करके घुट घुट कर नहीं पढ़ना। ठीक है, आवाज़ को खोल कर पढ़ें। कुछ हर्फ की अदायगी में इस तरह मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आप आवाज़ को खोल कर वाज़े तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह छोटी छोटी गलतियों से आप बच जाएंगे। और कोई पढ़ेगा? चलें आप पढ़ें। फंतलकू वहुम यतखाफतून, एक और बार। फंतलकू वहुम यतखाफतून। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ खा लिखा हुआ है, खा हुरूफ मुस्तारिया में से। ठीक है, तो इसे आप पुर पढ़ने की कोशिश करें, इसे बारीक नहीं पढ़ना। और दूसरी बात ये कि यहाँ फ़ा बारीक है, फ़ंतलकू, यहाँ गुन्ना करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप फ़ा को ही पुर पढ़ रहे हो। फ़ंतलकू,
فانطلقوا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آواز جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے، ہر حرف اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے۔ ایک کو موٹا پڑھنے کے لیے دوسرے کو موٹا نہیں کریں گے، جسے جس طریقے سے پڑھنا ہے اسی طریقے کے مطابق پڑھیں، ٹھیک ہے؟ فا کو باریک پڑھنا ہے، یہاں غنہ کرنا ہے، اور طا کو اور قاف کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فانطلقوا، فانطلقوا پھر فون نہیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ فانطلقوا، فانطلقوا فانطلقوا، فانطلقوا۔ ابھی بھی آپ جو ہے وہ مسٹیک کر رہے ہیں، پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پریکٹس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ، یہاں نون مشدد میں ایک الف کی مقدار تک گننا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، یہاں میم میں گننا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ 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 عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ۔ اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، ایک اور بار۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ۔ اچھی کوشش ہے، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں حروف مدہ ہیں انہیں ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ یہاں الف مدہ ہے، اس ایک الف کے برابر ہی کھینچیں، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت زیادہ کھینچا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں گننا نہیں کرنا، اللہ نہیں پڑھنا، اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مسکین، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ختم کرنا ہے، مسکین، یہ مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ مسکین غلط ہو جائے گا، مسکین واضح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اچھی کوشش ہے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اور کوئی سنائے گا؟ پڑھیں۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، ایک اور بار۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ۔ دیکھیں یہاں پر دال میں کلکلا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کلکلا نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ خا کو پر پڑھنا ہے، آپ نے خا کو بھی پر نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اچھی کوشش ہے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اور آخر میں یہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے، یہاں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ سب نے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے مہمان نوازی۔ کیا ہے آج کا ہمارا موضوع؟ مہمان نوازی، کیا ہے آج کا ہمارا موضوع؟ مہمان نوازی۔ مہمان نوازی۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ نبی، اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یعنی مہمانوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے والے تھے۔ اور آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا تھا، آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اللہ پاک کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی۔ کتنے تھے؟ 10 یا 12۔ 10 تھے یا پھر 12 تھے۔ اور ان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرشتے اور ہیں۔ فرشتوں کے سردار، فرشتے بھی ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں۔ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، کوئی عام فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار۔ فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا اور آپ نے اپنے ہی دل میں یہ بات کہی کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے لیے کھانا لے کر آئے۔ کیا لائے؟ کھانا لائے، اور آپ نے ان مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دیا تاکہ وہ اسے کھائیں، لیکن ان فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے؟ تو فرشتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ کیا محسوس کرنے لگے؟ خوف محسوس کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں جو عذاب لے کر بھیجے گئے ہیں۔ کیا لے کر بھیجے گئے ہیں؟ عذاب لے کر بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے بیٹے، کیسے بیٹے؟ علم والے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ اس وقت آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 90 یا پھر 99 سال ہو چکی تھی۔ کتنی ہو چکی تھی؟ 90 یا پھر 99 سال ہو چکی تھی، یعنی 90 یا پھر 99 ایئرز ہو چکی تھی آپ کی عمر، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 100 یا پھر 120 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 100 یا پھر 120 سال تھی۔ جب یہ سچویشن پیش آئی کہ انہوں نے اس عمر میں بیٹے کی خوشخبری سنائی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی سے آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ہماری عمر تو اتنی ہو چکی ہے اور ابھی اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اس عمر میں بھی اولاد عطا فرمائے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 26 میں سورہ زاریات میں اس طرح بیان فرمایا ہے، هل اتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچھڑا لے آئے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے کبھی کبھی انسانوں کی شکلوں میں بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے کون سی شکلوں میں آئے تھے؟ انسانوں کی شکلوں میں آئے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ کون تھے؟ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، مہمانوں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لیکن پیارے بچوں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مہمانوں کے آنے پر بڑے ناخوش ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بڑے جو ہے وہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور مہمانوں کو زحمت یا پھر تکلیف سمجھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں۔ اور جو مہمان ہوتے ہیں نا، وہ اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں۔ ہم اس بات سے ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے کہ اب مہمان آ گئے ہیں تو ہمیں کھلانا پڑے گا، بلکہ اللہ پاک مہمانوں کے نصیب کا رزق جو ہے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو مہمان جو ہے اپنا رزق لے کر آتے ہیں، ہم خود جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، گویا کہ اللہ پاک نے ان کا رزق ہماری طرف مقرر فرمایا ہوتا ہے تو ہم ان پر خرچ کرتے ہیں۔ مہمان جو ہے اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والے کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ جب ہم مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے گناہ گویا کے بخشے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بڑی خوشی سے مسکرا کر مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے اور بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ، یعنی اکتانا نہیں چاہیے، ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ جو ہے مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہونا بھی چاہیے کہ مہمان نوازی کرنا انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی عادت ہے۔ کن کی عادت ہے؟ اللہ پاک کے نیک بندوں کی عادت۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کی عادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے ہود رضا بھائی اور دوسری طرف ہے حنین رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر صحیح جواب دیا تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟
5, لیکن غلط جواب دیا تو 0 کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارے حود رضا بھائی سے ہوگا، آپ تیار ہیں؟ جی۔ حود رضا بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کتنی سورتیں انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر ہیں؟ 7 سورتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر ہیں۔ آپ بتائیں حنین رضا بھائی صحیح جواب ہے ان کا؟ جی۔ اچھا ہوا آپ کے پاس یہ سوال نہیں آیا، اگر آپ کے پاس یہ سوال آتا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی نمبر نہیں ملتے۔ قرآن پاک کی 6 سورتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، اور سورہ نوح۔ یہ 6 سورتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر ہیں۔ اس سوال میں ہمارے حود بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ حنین رضا بھائی آپ بتائیں قرآن پاک میں کتنی سورتیں حا میم سے شروع ہوتی ہیں؟ 7۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ 7 سورتیں ہیں جو لفظ حا میم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس سوال میں ہمارے حنین رضا بھائی کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال ہے حود رضا بھائی سے، آپ کوشش کریں کہ صحیح جواب دیں۔ حود رضا بھائی قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو عذاب قبر سے بچانے والی ہے؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حود رضا بھائی کو۔ اگلا سوال ہے حنین رضا بھائی سے۔ حنین رضا بھائی قرآن پاک کی کون سی سورت خاتون کے نام پر ہے؟ آپشن۔ ڈائریکٹ آپشنز، سورہ بقرہ، سورہ اخلاص یا پھر سورہ مریم؟ سورہ مریم۔ سورہ مریم، سورہ مریم۔ مریم نہیں، سورہ مریم، ٹھیک ہے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے نام پر ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے حنین رضا بھائی کو، کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے۔ ابھی بھی حنین رضا بھائی آپ سے 5 پوائنٹس آگے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ حود رضا بھائی بتائیں سورہ قدر کس پارے میں ہے؟ 30ویں۔ سورہ قدر 30ویں پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے حود رضا بھائی کو۔ اگلا سوال حنین رضا بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ آپشنز، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں یا پھر رمضان کے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے حنین رضا بھائی کو، اور اسی کے ساتھ دونوں برابر ہو چکے ہیں، دونوں کے 20 پوائنٹس ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ حود رضا بھائی آپ بتائیں الفیل میں کتنے حروف ہیں؟ 5۔ گن لو، پکی بات ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لفظ الفیل میں 5 حروف ہیں، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں ہمارے حود رضا بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ اور اگلا سوال ہوگا حنین رضا بھائی سے۔ حنین رضا بھائی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ 5 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ حود رضا بھائی آپ بتائیں صحیح جواب ہے ان کا؟ نہیں، کتنی مسجدوں کا ذکر؟ 2 مسجدوں کا ذکر آیا ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ تو اس سوال میں ہمارے حنین رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب دونوں سے آخری سوال ہے۔ حود رضا بھائی قرآن پاک میں لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ 9۔ لفظ سورت قرآن پاک میں 9 بار آیا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حود رضا بھائی کو۔ اور آخری سوال ہوگا حنین رضا بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک میں کس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے؟ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں ہمارے حنین رضا بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس، اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 30 پوائنٹس، اور ہمارے حود رضا بھائی کو ملے ہیں 40 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ حود بھائی۔ حود رضا بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں۔ ہار جیت تو لگی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حنین بھائی اگلی بار جیت جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ چلو سیکھیں قرآن،
کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چین